اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ رکو نمبر 1 سے تفسیر۔ شکاری جانوروں سے مراد کتے، چیتے، باز، شکرے اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لیتا ہے۔ صدائے ہوئے جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح پاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عام درندوں کا پاڑا ہوا جانور حرام ہے اور صدائے ہوئے درندوں کا شکار حلال، یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے، اور اگر نہ ملے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا، کیونکہ ابتداً شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا چکا تھا۔ یہی حکم تیر کا بھی ہے۔ اہل کتاب کے کھانے میں اس کا ذبح بھی شامل ہے۔ ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فقرے کا اعادہ فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی اور طہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کرے جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے، یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہو تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرے یا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ نکاح کی اجازت صرف انہی کی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محصنات محفوظ عورتیں ہوں، یعنی آوارہ نہ ہو۔ اور بعد کے فقرے میں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ یہودی یا عیسائی بیوی کی خاطر ایمان نہ کو بیٹھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو تشریح فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے، بغیر اس کے کہ منہ کے غسل کی تکمیل نہیں ہوتی، اور کان چونکہ سر کا ایک حصہ ہے اس لیے سر کے مسح میں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح بھی شامل ہے۔ نیز وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے لینے چاہیے تاکہ جن ہاتھوں سے آدمی وضو کر رہا ہو وہ خود پہلے پاک ہو جائے۔ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ نقیب کے معنی نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک ایک نقیب خود اسی قبیلے سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ سوائے الاسبیل اس شہرہ کو کہتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ بنا دی گئی ہو۔
اسے گم کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شاہراہ سے ہٹ کر پگڈنڈیوں میں بھٹک جائے، یعنی تمہارے بعض چوریاں اور خیانتیں کھول دیتا ہے جن کا کھولنا دین حق کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے، اور بعض سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے جن کے کھولنے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی محض مسیح کے بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے تم لوگوں نے ان کو خدا بنا ڈالا، حالانکہ اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کوئی بندہ اس بنا پر خدا نہیں بن جاتا کہ اللہ نے اسے غیر معمولی طور پر پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر تم نے اس بشیر و نذیر کی بات نہ مانی تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی قادر اور توانا ہے، ہر سزا جو وہ تمہیں دینا چاہیں بلا مزاحمت دے سکتا ہے۔ مراد ہے فلسطین کی سرزمین جو اس وقت سخت مشرک اور بدکار قوموں سے آباد تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک حضرت یوش بن نون تھے جو حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے، دوسرے حضرت کالیب تھے جو حضرت یوشع کے دست راست بنے۔ 40 برس تک بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے صرف یہی 2 بزرگ زندہ تھے۔